اہل بیت نبوت کی جو محبت ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ اس کو تقریری جملہ نہ سمجھیں، یہ قرآن و سنت کا حکم ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ سے اور حضور کے اہل بیت سے محبت رکھنا ضروری ہے۔ جو نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرے، نبی پاک اس سے پیار کرتے ہیں، اور جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان سے بغض رکھے، حضور اس سے اظہار بیزاری فرماتے۔ نجاشی بادشاہ کے پاس مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ دیگر لوگ ہجرت ہوئی تھی، گئے تھے۔ وہاں قریش مکہ بھی پیچھے پہنچ گئے، بڑی انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کو حبشہ کا بادشاہ نجاشی اپنے ملک سے نکال دے، لیکن اس نے کہا نہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں اور میں نے ساری بات سن لی ہے، وہ ایک تفصیل ہے، میں ادھر جانا نہیں چاہتا۔ اس نے کہا یہ ہمارے مہمان ہیں، لہٰذا میں انہیں نہیں بھیجوں گا۔ بڑی قدر کی صحابہ کی، حضرت جعفر طیار تھے، حضرت عثمان غنی تھے، دیگر لوگ، قدر کے ساتھ رکھا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آیا کہ نجاشی کے کچھ علاقے کے لوگ مدینے آئے نبی پاک کی بارگاہ میں، تو فرماتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے ترکی خیمہ لگوایا ان کے لیے، اور اللہ کے رسول خود اپنے ہاتھوں سے کھانا لے کے ان کے خیمے میں تشریف لے جاتے۔ پھر محبوب پاک علیہ السلام ان کے لیے طرح طرح کے بندوبست کرتے، ان کا بہت خیال کرتے۔ تو ہمارے ذہنوں میں خیال آیا کہ مہمان تو پہلے بھی آتے رہتے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا طریقہ ہم نے ان کے ساتھ دیکھا ہے وہ ہر کسی کے ساتھ نہیں دیکھا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کی وجہ ہے، جب میرے صحابہ گئے تھے تو ان کے بادشاہ نے بڑی قدر کی تھی، اس ملک کے لوگوں نے بڑا پیار کیا تھا، تو جو میرے صحابہ سے پیار کرے میں بھی ان سے پیار کر کے دکھانا چاہ رہا ہوں۔ تو اہل بیت سے، صحابہ سے جس کا پیار ہے، حضور اس سے راضی۔ اور ترمذی شریف میں موجود ہے، جب ایک جنازہ پڑھانے کے لیے حضور علیہ السلام سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ جنازہ پڑھا دیں، تو نبی پاک آئے، جنازگاہ تک آئے، جنازگاہ تک حضور تشریف لائے، مرنے والے کا چہرہ دیکھا۔ حضور کو اللہ نے علم دیا تھا، گھر میں بھی سارا کچھ جانتے تھے، لیکن وہاں بتا دیتے تو جو جنازہ پڑھنے آئے تھے ان کو مسئلے کا پتہ نہ چلتا۔ جنازگاہ تک تشریف لائے اور مرنے والے کا چہرہ دیکھ کے فرمایا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ یہ مرنے والا میرے عثمان غنی سے بغض رکھتا تھا۔ حضور نے فرمایا عثمان سے بغض رکھتا تھا، لہذا میں جنازہ، تو کیسے پڑھ لیتا ہے بھائی؟ تو زیادہ رحمت ہے تیرے دل میں نبی پاک سے بھی، تو زیادہ مصلح امت ہو گیا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہو کے کہتے ہیں نہیں اس کا جنازہ پڑھنا، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے بھائیوں کو؟ ہم تو بڑے زیادہ ہی یار سیانے ہو گئے لوگ، زیادہ ہی کہتے ہیں جی اب آپ ہمیں جنازے بھی نہیں پڑھنے دیتے، بندہ ماری گیا تو اس سے کیا اختلاف، تو یہ مرا ہوا نہیں پڑا، ماری گیا ہے، لیکن ہر مرنے والا بھی قابل رحم نہیں ہوتا۔ یہ ہے میت کسی بے ادب کی منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، ان کے دشمن پہ لعنت خدا کی، رحم پانے کے قابل نہیں ہے۔ تو میرے عزیز یاد رکھیں، رسول پاک علیہ السلام نے اس شخص سے پیار کیا جو حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے پیار کرتے ہیں، اور جو بغض رکھتے ہیں ان کے تو حضور نے جنازے پڑھنے سے انکار کر دیا، جنازے پڑھنے سے۔ ہمارا دور ہے اپنی من مانی کا دور، لوگ جس بات کو حق سمجھتے ہیں اس میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں اپنی مرضی سے کتنا میں نے ماننا ہے اور اتنا میں نے نہیں ماننا، اپنی مرضی سے چلتے ہیں، لیکن دین من مانی کا نام نہیں ہے، یہ اللہ رسول کی ماننے کا نام ہے۔ تو اہل بیت اور صحابہ کا پیار ایمان کا حصہ ہے۔ دلیل اس کی سورۃ شورى کی جو آیت میں نے تلاوت کی، اس کا پس منظر عرض کروں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے کاروبار کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، اور اس سے محبوب جو چیز کماتے تھے وہ روزمرہ کے معاملات میں خرچ ہوتی تھی۔ دین کا جو کام ہوتا ہے نا، یہ بذات خود بڑی مشقت کا کام ہوتا ہے، اس کام سے منسلک اور بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ دین کا کام کرنے والے لوگ اکثر کچھ نہیں کر پاتے،
اور لوگوں کے اعتراض کی زد میں بھی رہتے ہیں، یار جناب یہ کرتے کیا ہیں، روٹی بھی کھاتے ہیں تو کام بھی کوئی نہیں کرتے، کپڑے بھی پہنتے ہیں، تو لوگوں کو بڑا شک رہتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ بہت زیادہ اخراجات تھے، 9 ازواج تھیں گھر میں، صاحبزادیاں تھیں، اور مہمان بڑی کثرت سے آتے تھے۔ لیکن اب جب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا کام شروع فرمایا تو بڑا مصروفیت حضور کی رہتی تھی، تجارت کرنے کے لیے، کاروبار کرنے کے لیے کوئی وقت نہیں نکلتا تھا، تو ہمارے دلوں میں خیال آیا کہ حضور نے کام چھوڑ دیا پر خرچے تو اسی طرح ہے نا۔ ہم نے ایک پروگرام بنایا، تھوڑے تھوڑے پیسے کی جگہ پہ اکٹھے کیے اور ارادہ کیا کہ یہ حضور کی بارگاہ میں ہر مہینے ہم نذرانہ پیش کیا کریں گے، نذرانہ ہمارا حق بنتا ہے۔ اور ہم نے ایک دوسرے سے کہا یار طائف سے لے کر احد تک جو رسول پاک نے پتھر کھائے ہیں تو ہمارے لیے کھائے ہیں، اور حضور عبادت اللہ کی کرتے ہیں پر جب دعا مانگتے ہیں تو یاد امت کو فرماتے ہیں، تو ہر چیز تو نبی پاک کی ہمارے لیے ہے تو ہمیں بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ تو کچھ پیسے تھوڑے تھوڑے جمع کیے نذرانہ دینے کا۔ اب جب فیصلہ کر لیا تو پریشانی لگ گئی کہ نذرانہ دے گا کون، حضور کی بارگاہ میں عرض کون کرے گا۔ تو اس کام کے لیے اتفاق یہ ہوا کہ نبی پاک کے چچا جناب عباس سے کہا جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کے چچا جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ چونکہ حضور کے چچا ہیں، آپ کی بات حضور نہیں ٹالیں گے، عزت کرتے ہیں بڑی، تو آپ کہیں نبی پاک سے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ کیا کہنے کے لیے جی؟ اللہ خیر کرے۔ اب ہمارے زمانے میں جو سفارشیں ڈالی جاتی ہیں وہ پیسے دینے کے لیے نہیں ڈالی جاتی، وہ پیسے لینے کے لیے کوئی منت ہے، کوئی کسی بڑے کو لے کے جائے، دینے کے لیے بھی کبھی سفارش آئی ہے۔ دینے والا تو میں کبھی کبھی محبت کے ساتھ آپ سے یہ بات کہا کرتا ہوں، پیار سے۔ کچھ بندے کہتے ہیں میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، کچھ تویز دے دے، تو میں کہتا ہوں کبھی تو نے یہ نہیں کہا کہ میرا تنخواہ لینے جانے کو دل نہیں کرتا، کوئی تویز دے دے۔ تیرا دل بڑا عجیب ہے، صرف نماز کے لیے تویز مانگتا ہے۔ کبھی نہیں تو نے کہا کہ وہ بینک میں تنخواہ آ گئی ہے پر جانے کو میرا دل نہیں کر رہا، رہنے دو پڑی، کوئی اور لے جائے گا۔ کیا کبھی دل ہے تویز لینے آئے ہو کبھی کہ آج دل نہیں کر رہا؟ اس کا مطلب ہے مکر ہو رہا ہے، مکر۔ نماز کو بھی دل کرتا ہے پر اگر اس کی اہمیت ہو، 40,000 کی اہمیت ہے جو بینک میں آئی ہے تنخواہ، اس کے لیے 104 بخار میں بھی تو لائن میں لگ گیا ہے، لیکن تو نے نماز کی اہمیت سمجھی نہیں، اس لیے تو یہ بہانے کرتا ہے کہ میرا دل نہیں کرتا، تو تویز دے دے، تو پھونک مار دے، تو نہیں ایسی کوئی بات بھی نہیں۔ تیرا سارا ہی تجھے پتا ہے، تیرا سارا دل کرتا ہے، لیکن وہاں تیری قدر ہے، وہاں تیری بھائی جس آدمی کا آ جائے نا ٹرک سیمٹ کا، وہ تو اٹھا ہے تہجد کے وقت، جس کی بجری کا آ جائے ٹرک تو وہ تو آ جائے، جاگ جائے فٹافٹ، اس کو تو کوئی پریشانی نہ ہو، وہ آ جائے اٹھ کے کہ میں نے پیسے خرچ کیے ہوئے، اور فجر کے وقت اٹھنے والا بہانے کرنے لگ جائے، میری آنکھ نہیں کھلتی، یہ سب بہانے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اور چلے میرے جیسے بعض لوگ آگے سے جواب نہیں دے پاتے، اخلاق بھی ہوتا ہے، کچھ مولوی کمزور ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، ورنہ منٹ تو 2 لگتے ہیں، اس کو ساری سمجھ آ جاتی ہے کہ بھائی یہ کچھ بھی نہیں، بہانہ لگایا ہوا ہے، میرا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، تیرا سارا ہی دل کرتا ہے، بس مسئلہ یہ ہے کہ اہمیت کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیسے دینے، اس کے لیے اب تھوڑا تھوڑا نذرانہ اکٹھا کیا کہ سرکار کو نظر پیش کریں گے۔ حضرت عباس کی ڈیوٹی لگائی، جناب عباس پہنچے، اور جناب عباس کہتے ہیں میں نے بھی پورا پس منظر بیان کیا، ایسے نہیں پیسے رکھ دیے تو حضور نے منع کر دیا، ایسے نہیں ہوا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کون سا ذات پہ خرچ کرنے ہیں، دین کے کام پہ لگ جائیں گے تو مہربانی کریں قبول کر لیں۔ حضور ہم آپ نے جو تبلیغ کی، محنت کی، جد و جہد کی، ہم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے، لیکن یہ تو نذرانہ ہے، ہلکا سا قبول کر لیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے یہ کہا تو رسول پاک نے گردن مبارک جھکائی، ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ حضرت جبریل امین قرآن پاک لے کے تشریف لے آئے۔ اللہ کریم نے فرمایا کل محبوب فرما دیجئے، محبوب بولیے بولیے، محبوب فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے؟ لا اسألکم علیہ اجرا، کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، ہاں اگر کچھ دینا ہے تو میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا،
میرے قریبیوں سے بولیے میرے قریبیوں سے پیار. اچھا اب قریبیوں کی بھی لوگوں نے تقسیم کی ہے تو اپنی مرضی کی. کہتے ہیں بیویاں اہل بیت میں شامل نہیں. آپ کسی عام آدمی سے پوچھیں ہلکے ذہن والے سے گھر بار کا کیا حال ہے تو میرا خیال ہے بیوی علیحدہ کر کے صرف بچوں کا بتائے گا. کہ بیوی تو گھر بار میں بیوی تو نہیں نا شامل ہوتی. آنکھوں ہاں پلاؤ میں کارسنا کا لانا ہوتی ہے شامل کے نہیں بلکہ ہوم منسٹری ہوتی ہے بیوی کے ہاتھ میں. جرت ہے کو کہہ جائے بغیر بیوی کے بندہ باہر کر سکتا ہے اپنی مرضی. گھر کے اندر اس کی مشاورت ضروری ہے ویسے بھی ضروری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ زور زبردستی ایسا ویسے بھی ضروری ہے اس لیے کہ مینجمنٹ اس کے ہاتھ ہو. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں. اب الا المودۃ فی القربى قریبیوں سے پیار کرنا. لوگ کہتے ہیں بیویاں شامل نہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی آدمی کے بچے اہل بیت میں شامل ہو اور بیویاں شامل ہی نہ ہو تو بیویوں سمیت اہل بیت ہیں حضور کے سارا گھر چاروں بیٹیاں دونوں شہزادے ان کی اولادیں حضور کی ازواج سب سے پہلے اہل بیت. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. یہ جو آیتیں سورۃ احزاب کی نازل ہو رہی ہیں یہ سارا پس منظر دیکھ لو. یہ تو بات ہی نبی پاک کی بیویوں کی ہو رہی ہے. یہ تو ازواج مطہرات کی بات ہو رہی ہے. ویسے ہی تو نالائق بیٹا ہے تو اپنی اماں کو ادب سے نکال گیا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے نبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. فرمایا نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے اور نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. تو ماں کا ہی انکار کرتا چلا جا رہا ہے. تو کہا میرے قریبیوں سے پیار کرنا میرے قریبیوں سے. اب صحابہ نے پوچھا کہ حضور کوئی خاص بھی ہیں قریبیوں میں کوئی خاص بھی ہیں؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں میرے خاص ہیں علی فاطمہ حسن اور حسین. فرمایا یہ میری اہل بیت ہے اس سے پیار کرتے رہنا.